نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 17 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا اصل نام عامر بن عبداللہ ہے۔ وہ بھی ان مبارک ہستیوں میں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ غزوہ احد کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں خود یعنی لوہے کی ٹوپی کی 2 کڑیاں داخل ہو گئی تھیں تو اسے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ہی اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچا تھا، جس کی وجہ سے ان کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، ہر امت کے لیے ایک امین یعنی امانت دار ہوتا ہے، اور میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے ملاقات کی تو دیکھا کہ اونٹ کے کجاوے کی چادر پر لیٹے ہوئے ہیں اور گھوڑے کو دانہ کھلانے والے تھیلے کو تکیہ بنایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، آپ نے اپنے ساتھیوں کی طرح سامان اور مکان کیوں نہیں بنا لیا؟ اس پر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قبر تک پہنچنے کے لیے یہ سامان کافی ہے۔ ان کی وفات 18 ہجری میں ملک شام میں ہوئی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ پانی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جس کے بغیر کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہیں جھیل، دریا، ندی کی شکل میں تو کہیں سمندر اور مٹی کی تہ میں پانی پیدا کر کے قابل استعمال بنایا جس سے انسانی زندگی بحال رہ سکے، پھر اس عظیم نعمت کو بالکل عام کر دیا۔ خدا کی قدرت پر قربان جائیے، دنیا جب سے قائم ہوئی ہے اس وقت سے پانی استعمال ہوتا آ رہا ہے اور نہ جانے کب تک استعمال ہوتا رہے گا، مگر اس کی قدرت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ اپنے ماتحتوں کو جہنم سے بچاؤ۔ اپنے ماتحتوں کو جہنم سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور تم سے تمہارے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ کھانے کے بعد کی دعا۔ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور مسلمان بنایا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ مومن کی مدد کا میٹھا پھل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کو بھوک کے وقت کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا، اور جو شخص کسی مومن کو پیاس کے وقت پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خالص شراب پلائے گا، اور جو شخص کسی مومن کو کپڑے نہ پہنے ہوں اور جو شخص کسی مومن کو کپڑے نہ ہونے کے وقت کپڑے پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سبز کپڑے پہنائے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ راستے اور سائے دار جگہ میں استنجا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 لعنت کروانے والے کاموں سے بچو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ لعنت کروانے والے 2 کام کیا ہیں؟ فرمایا، وہ شخص جو لوگوں کے راستے میں قضاء حاجت کے لیے بیٹھ جائے یا ان کے سائے دار مقامات پر قضاء حاجت کرے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی حالت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی راتیں مسلسل اس حالت میں گزرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے خالی پیٹ فاقے سے رہتے تھے، کیونکہ رات کا کھانا نہیں پاتے تھے، اور جب کھاتے تو ان کا رات کا کھانا عام طور سے بس جو کی روٹی ہوتی تھی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ ہر ایک کو نامہ اعمال دیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ہر انسان کا اچھا یا برا عمل اس کے گلے کا ہار بنا رکھا ہے، اور قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال نکال کر پیش کر دیں گے جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا۔ کہا جائے گا کہ تو اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، آج تو خود ہی اپنے حساب کر لینے کو کافی ہے۔
نمبر 9 طب نبوی سے علاج، مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ کہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو اس کو وہ مصیبت کبھی نہ پہنچے گی، ترجمہ اس کا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس چیز سے بچایا جس میں تجھ کو مبتلا کیا اور مجھ کو بہت سی مخلوق پر فضیلت دی۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت، شریعت کا مذاق مت اڑاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ، اور اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے اور تم پر جو کتاب اور حکمت کی باتیں تمہیں نصیحت کے لیے نازل کی ہیں انہیں یاد رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔